السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثة بدعة فان كل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنی علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ والفجر ولیال عشر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروایت عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه ومالہ فلم یرجع من ذلك بشیء او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مالک العلام کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سال کے بہترین دن جو ہیں عشرہ ذو الحجہ ان میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اتنے مبارک اور اتنے فضیلت والے دن ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے یہ بات قسم اٹھا کر بیان فرمائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، صبح کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی۔ ولیال عشر سے مراد عشرہ ذو الحجہ ہے، کیونکہ ذو الحج اور دیگر اسلامی مہینوں کی ابتدا جو ہے وہ شام سے ہوتی ہے۔ مغرب کے قریب چاند نظر آ جاتا ہے تو نیا سال یا نیا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ مالک العلام نے ان ایام کی قسم کھا کر ان کی اہمیت کو بڑھا دیا۔ یہ بڑے مبارک دن ہیں، بڑی فضیلت والے دن ہیں، اور ان دنوں کے اندر کیے گئے اعمال دوسرے اعمال کی نسبت بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح، پورے سال میں کسی بھی دن جو نیک کام کیا جائے، فیہا احب الی اللہ، ان دنوں میں کیے گئے نیک کاموں کے برابر نہیں ہے۔ یہ دنوں میں نیک کام جو کیا جائے پورے سال کے 350 دن کم و بیش
ان میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے۔ احب الی اللہ کے لفظ استعمال کیے۔ محبت جو ہے کس چیز سے کی جاتی ہے؟ جو آپ کو پسندیدہ ہو، جو آپ کے معیار کے مطابق ہو، جس کو کرنے والے کو آپ دیکھ کر سکون محسوس کریں، آپ کے لیے جاذبیت ہو۔ یعنی یہ 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ اللہ کو پورے سال کے کوئی عمل اتنے محبوب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان دنوں میں نیکی کرنے کا حکم خصوصاً اللہ نے دیا ہے۔ ان دنوں کی فضیلت 1 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک ہے، اور یہ 13 دن جو ہیں یعنی 10 ذی الحجہ اور 3 دن جو قربانی کے ایام تشریق جو ہیں 11، 12 اور 13، ان دنوں میں اللہ نے حکم دیا ہے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے کہ اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کو اپنے ذکر سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا عن ذکر اللہ، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے کبھی خشک نہ ہونے دینا، ہمیشہ تر رہے تیری زبان۔ یہ اللہ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کا ذکر کرتا رہے، اس کی حمد، اس کی ثنا، اس کی تحلیل، الوہیت، اس کی کبریائی، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ زبان سے کہتا رہے۔ اور یہاں پر آپ کو ذکر الہی کی اہمیت بیان کرتا چلوں۔ واقعہ معراج انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس کو کسی نشست میں مکمل بیان کریں گے۔ معراج میں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، آپ کی ملاقات جناب ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا۔ یہ پہلی فضیلت امت محمدی کی کہ سلام کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ خلیل اللہ کی طرف سے۔ یہ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں ہم نے پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں، اِنَّ ابراہیم کانت امتاً قانتا، ابراہیم جو ہیں ایک مکمل فرما بردار امت کے برابر ہے۔ شاکرا لانعمہ، اللہ نے ان کی فضیلت کیا بیان کی؟ اللہ نے کسی نبی کے بارے میں یہ بیان نہیں کیا۔ شاکرا لانعمہ، شکر گزار ہیں، لانعمہ، جو ان پر اللہ نے نعمتیں کی ہیں۔ جناب ابراہیم نے سلام بھیجا، اور دوسرا پیغام کیا دیا کہ اے محمد اپنی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، بڑی پھلدار ہے، کاشتکاری کے والے سے بڑی بہترین ہے۔ یہاں پر اللہ کی جنت کی زمین پر درخت کاشت کرو۔ کس طرح؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہو۔ ایک مرتبہ یہ کلمات کہو گے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک بیج لگا دے گا، اس سے ایک درخت بنے گا، اور وہ درخت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا درخت اتنا وسیع و عریض ہے کہ ایک گھڑ سوار تیز رفتاری کے ساتھ، یعنی جتنی وہ تیزی کے ساتھ دوڑ لگا سکتا ہے، بھاگتا رہے کتنی دیر؟ لگاتار 100 سال۔ اب یہ 100 سال دنیا والے ہیں یا قیامت والے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ میدان معاشر میں جو دن ہوگا وہ تو 50,000 سال کا ایک دن ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ نبی مکرم نے فرمایا ایک گھڑ سوار تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر 100 سال لگاتار چلتا رہے، بھاگتا رہے، نہ رکے نہ تھکے نہ کوئی آرام کرے، بغیر رکے تسلسل کے ساتھ، کنسسٹنٹلی، بغیر رکاوٹ کے، تو پھر بھی جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنے سے درخت لگتا ہے۔ میرا اور آپ کا جاتا کیا ہے؟
زبان ہی ہلانی ہے نا۔ یہ زبان جو چغلیوں میں ہلتی ہے، جھوٹ میں ہلتی ہے، کسی کو دغا دینے میں ہلتی ہے، کسی کو گالی دینے میں حرکت میں آتی ہے، کسی کو تانے دینے میں حرکت میں آتی ہے، کتنا ہی بہتر ہو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور اللہ کی خوشنودی کے مطابق اللہ کی رضا کی خاطر یہ زبان اللہ کے ذکر میں ہلتی رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیا گیا کوئی بھی عمل پورے سال میں کیے گئے اعمال سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، یعنی دیگر دنوں کے اعمال بھی اللہ کو پسند ہیں، محبوب ہیں، لیکن ان دنوں کے عمل زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ بڑے تجسس کے ساتھ سوال کرتے ہیں، قالو، ہم نے پوچھا، ولل جہاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بھی نہیں؟ قالا ولل جہاد، ہاں جہاد بھی نہیں، الا رجل خرج یخاطر بنفسی، ہاں مگر وہ شخص جو اس حال میں جہاد پر نکلے، یخاطر بنفسہ و مالہ، اپنا مال اور اپنی جان لے کر اللہ کے راستے میں جاتا ہے، یعنی اپنا مال بھی لگاتا ہے، اپنی سواری بھی لے کر گیا، اپنی جان بھی لے کر گیا، یعنی جو کچھ ہے اللہ کے راستے میں نکل گیا۔ فلم یرجی بشیء، اور اس حالت میں اس کا اختتام ہوا کہ اس کا کچھ بھی واپس نہیں آیا، اس کا مال بھی جہاد میں صرف ہو گیا، اس کی سواری بھی اس جہاد میں صرف ہوگی، اور اپنی جان بھی صلی اللہ کے راستے میں قربان کر۔ یہ کام کرنے والا مجاہد جو ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا امید ہے کہ یہ اس کے قریب ہوگا، اور اتنا بڑا مرتبہ کسی خوش نصیب کو شاید ہی نصیب ہو، لیکن ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اتنی بڑی نیکی، بلکہ اس سے بھی فضیلت والی نیکی ہم اللہ کے ان محبوب دنوں میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ان دنوں میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ وَأَيَّامُ الْعَشْرِ وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتِ، ان معلومات دنوں میں، جن کا تمہیں پتہ چل گیا ہے 10 دن جو ہیں ذی الحجہ کے، جو ایام عشر ہیں، ان میں اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ والایام المعدودات، اور ان گنتی کے دنوں میں، گنتی کے دن کون سے ہیں؟ جو عشرہ ذی الحجہ کے بعد 3 دن ہیں، 13، 11، 12 اور 13، یہ جو 3 دن مزید ہیں ذی الحجہ کے، 11، 12 اور 13 جو قربانی کے دن ہیں، ان دنوں میں بھی اور عشرہ ذی الحجہ میں بھی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ کے ذکر میں کیا کرنا ہے؟ وقان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فقیہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن سے دین کا ایک کثیر حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے اقوال، افعال، اعمال، فرامین، آپ کی سنت کا ایک بڑا حصہ مروی ہے، بیان کیا گیا ہے، اور لوگ ان سے فتویٰ لیا کرتے تھے، صحابہ ان سے رہنمائی لیا کرتے تھے۔ ان دونوں کا عمل کیا تھا کہ جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہوتا، یخرجان الی السوق فی ایام العشر، یہ عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے ہیں۔ ہم لوگ بازاروں میں کس لیے نکلتے ہیں؟ جی ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے، اب قربانی کا جانور لینا ہے، اب بچوں کی شاپنگ کرنی ہے، اب فلاں کام کرنا ہے، درزی کو کپڑے دینے ہیں، یہ سوٹ خرید لیا ہے، اس کے مطابقت کی میچنگ جو والی جو ہے جوتی لینی، شریعت اس سے منع نہیں کرتی، آپ اچھا لباس پہنیں، اچھی سواری لیں، اچھی جوتی، اچھا لائف سٹائل اڈاپٹ کریں، شریعت اس چیز کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اللہ نے جو تم پر نعمت کیا اس کا مظہر تم پر نظر آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں لاکھوں کروڑوں دیے ہیں اور تم بڑی ہلکی کوالٹی کے کپڑے پہنو اور کئی کبار تو تمہارے کپڑوں پر پیوند لگے ہو۔ کچھ لوگ مثال دیتے تھے، دیکھے جی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم جو موجودہ فلسطین ہے اس کو فتح کیا. ان کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے، 17 پیوند تھے. اللہ کے بندو، عمر فاروق اور ہم، اللہ کی قسم کوئی موازنہ نہیں ہے. عمر فاروق کی شان صرف اتنی کہ نبی کریم نے 2 بڑی زبردست باتیں بیان کی. پہلی بات آپ نے فرمایا جس جگہ سے عمر گزرتا ہے اس جب بازار سے، اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ہم جتنے مرضی نیک ہو جائیں ہر وقت ہمارے پاس شیطان رہتا ہے. دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کا مقام و مرتبہ میری امت میں ایک کرن کی طرح ہے. کرن ایک ایسے حفاظت والے قلعے کو کہتے ہیں کہ جب تک وہ قائم ہے دشمن کے حملوں سے، دشمن کی تکلیفوں سے آپ محفوظ ہیں. آپ نے فرمایا جب یہ قلعہ گر گیا میری امت میں فتنے آ جائیں، اور یہی ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں کی ایک ایسی فضا، ایک سمندر آئی جو آج تک مسلمانوں میں اختلافات ختم نہیں ہو سکے. وہ لوگ جو کچھ ہوتا تھا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے تھے. وہ اتنے عظیم المرتبہ تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کام کرنا ہے تو کھڑے ہو گیا کرنا ہے. ہم لوگ تو حدیث سن کے، قرآن کی آیت کو سن کے سمجھ کے کہتے ہیں بھئی بات تو ٹھیک ہے لیکن دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا، بیوی بچوں کے ساتھ بھی تو زندگی گزارنی ہے نا. اور رشتہ داریاں چھوڑ دیں اور لوگوں سے ملنا ملانا چھوڑ دیں. اتنی سختی دین میں نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر دین میں اعمال کے حوالے سے سختی نہ ہوتی تو صحابہ کرام اتنی تکلیفیں نہ برداشت کرتے. انہیں کوئی شوق نہیں تھا. کسی انسان کو شوق نہیں ہوتا کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو تکلیف پہنچائے، اپنی جان کو کئی مرتبہ موت کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دے. یہ کوئی شوق کی بات نہیں ہے. آج ہمارے لوگ انڈیا پاکستان کی کشیدگی میں جنگ کی دعائیں کرتے تھے، جنگ ایک دفعہ لا کے جو دیکھ لیں گے. اللہ کے بندوں اگر جنگ دیکھنی ہے تو فلسطین کو دیکھو، جہاں پر نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ خوراک ہے، اور ہزاروں کی تعداد سے بچے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں. اور ہم لوگ ان چیزوں کو بڑا لائٹ لیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ جو تمہیں نعمت دے اس کا تم پر مظہر آنا چاہیے. اچھا لباس پہنو، اچھی خوشبو استعمال کرو. نبی کریم خود بہترین خوشبو استعمال کرتے تھے. آپ چمڑے کی جوتی پہنا کرتے تھے. آپ کے جو نالین مبارک ہے اس زمانے کی اچھی جوتی ہوا کرتی. بہترین یمنی چادر پوشاک خوبصورت آپ کا حلیہ تھا. تو دین اس بات سے منع نہیں کرتا کہ آپ اچھا لباس پہنیں، اچھی خوراک کھائیں، لیکن دین اس بات سے منع کرتا ہے کہ جو نعمت تمہیں اللہ سے دور کر دیتی ہے وہ نعمت نہیں ہے، وہ آزمائش ہے، وہ وبال ہے. ان 10 دنوں میں اپنے ہر جائز کام کو کرے، لیکن ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر کرے. وہ ذکر کیا کرنا ہے؟ عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازاروں میں جاتے تو وہ کیا کرتے؟ یکبران، اللہ کی تکبیر کرتے. وَيُكَبِّرُ النَّاسُ، ان کو دیکھ کر لوگ بھی اللہ کی کبریائی بیان کرتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وَبِتَكْبِيرِهِمَا، اور اسی طرح وہ تکبیرات پڑھتے. وَكَبِّرَ محمد بن علی خلف النافع، اور محمد بن علی اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ جو تابعین تھے جو اس حدیث کو بیان کرنے والے وہ تکبیرات پڑھتے. اب تکبیرات پڑھنی کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دن جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں بڑے ہی عظمت والے ہیں. ولا احب الیہ من العمل فیہن، اور کوئی بھی عمل پورے سال میں نہیں کیا جاتا مگر ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے. من هذه الایام العشر، ان 10 دنوں میں. فاکثروا فیہن من التحلیل، زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں کیا کرو؟ تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، والتحمید،
الحمدللہ، اللہ کی الوہیت بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو۔ یہ جو تکبیرات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ پر اس کے ذکر کے ساتھ اپنے اعمال پیش کر۔ اب تکبیرات میں مختلف الفاظ ملتے ہیں، جیسے کہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ یہ امام بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر وجعل اللہ اکبر وللہ الحمد، اور سنن کبریٰ للبہقی میں اللہ اکبر کبیرہ، یہ الفاظ ملتے ہیں۔ اب جو آپ الفاظ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو مسنون ہیں، جو اکثر روایات میں ذکر ہیں، جو صحابہ بھی اور عرف عام میں پڑھے جاتے ہیں تکبیرات، جو ہم عید میں تکبیریں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اب ان دنوں میں پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ جب یہ شروع ہو جائیں 13 ذی الحج تک اللہ کی کبریائی، اللہ کی الوہیت، اللہ کی حمد اور سبحان اللہ کہیں۔ دوسرا کام، ان دنوں کے اندر جتنی سے زیادہ آپ نیک کام کر سکیں، صدقات و خیرات کریں، کسی کی مدد کریں، کسی کی خیر و بھلائی کا کام کریں، کسی مقروض کا قرضہ ادا کر دیں، کسی کے گھر راشن ڈال دیں۔ اور اگر کوئی روزے رکھنا چاہتا ہے تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 9 دن میں بہت کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، یکم سے لے کے 9 تک۔ اس کے بعد ان دنوں کی فضیلت کے حوالے سے جو سب سے بڑی 2 باتیں ہیں، پہلی بات، ان دنوں میں ایک یوم عرفہ ہے جو 9 ذی الحج ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک وضاحت کرتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب ہم نے روزہ کب رکھنا ہے؟ ہر سال یہ بات لوگوں میں تھوڑی اشکال طلب ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے سعودیہ کے مطابق رکھنا، وہاں پر جس دن 9 ذی الحج ہوگا اس دن ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، چاند کو دیکھ کر روزے رکھو، چاند کو دیکھ کر عید کرو۔ ہم نے اپنے علاقے کی 9 ذی الحج کے مطابق روزہ رکھنا ہے۔ اگر ہماری 9 ذی الحج کا دن اور حاجیوں کے 9 ذی الحج کا دن، یعنی سعودیہ میں 9 ذی الحج کا دن ایک دن ہے تو پھر ہم روزہ رکھیں گے۔ اگر اس میں تھوڑی مخالفت ہے، یعنی ہماری 9 ذی الحج پہلے آ گئی یا بعد میں آ گئی، تو ہم نے اپنے علاقے کے مطابق 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا ہے۔ اب یہ روزہ کیوں رکھنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ، یوم عرفہ کا روزہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں یہ امید ہے، ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ اس دن کا روزہ رکھنے سے جو پچھلا سال گزر گیا اور جو آئندہ آنے والا سال ہے اس کے گناہ اللہ معاف کر دے۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، یہ جو گناہوں کا تذکرہ ہے اس میں کبیرہ گناہ کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اگر ان کے درمیان کیے گئے کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو تمام گناہوں کا کفارہ۔ کبیرہ گناہ کے لیے یہی شرط ہے کہ جب وہ گناہ سرزد ہو جائے تو فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، اس کو نہ کرنے کا اقرار کیا جائے۔
اور دوبارہ اس گناہ کے قریب بھی نہ جایا جائے۔ ایسے اعمال، ایسے دوست، ایسی صحبت سے بھی بچا جائے جن کی وجہ سے انسان کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، جیسے کہ زنا، شراب، جھوٹ، والدین کی نافرمانی، بدعتی اعمال، چوری، ڈکیتی، قتل، نشہ کرنا۔ یہ تمام کبیرہ گناہوں کا تذکرہ اللہ کے رسول نے منع کیا۔ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک ان کبیرہ گناہوں سے، اور جتنے بھی کبیرہ گناہ اللہ کے ناپسندیدگی والے ہیں، ان سے محفوظ رکھے۔ اب اللہ کے رسول نے اس کی فضیلت یہ بیان کی کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں یہ امید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے، 1 سال پیچھے جو گزر گیا اور 1 سال جو آنے والا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، مسند احمد میں، سنن نسائی، سنن ابو داؤد اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب یوم عرفہ کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ عائشہ صدیقہ مطہرہ ام المومنین بیان فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یؤتک اللہ، کسی بھی دن میں اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، فیہ عبدا من النار، اپنے بندوں کو آگ سے یعنی جہنم سے اللہ تعالیٰ کسی بھی دن میں اتنے زیادہ لوگوں کو آزاد نہیں کرتا، من یوم عرفہ، عرفہ کے دن کے علاوہ، وَإِنَّهُ لَيَزُونُ، اور اللہ تعالیٰ نہ صرف اس دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، یعنی یہ دعاؤں کا دن ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے، گھروں میں بیٹھ کے وہ گزار دیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ محفلوں میں، کوئی پیزا کھانے چلا گیا، کوئی ہوٹلوں میں چلا گیا، کوئی شہر سے باہر چلا گیا۔ اب گرمی ہے، لوگ سوئمنگ پول کی طرف چلے جائیں گے، نہروں میں، دریاؤں میں، ان کے ساتھ جو چھوٹے سوئے بنے تھے وہاں پہ نہانے چلے، پورا دن ضائع کر دیا۔ اب یہ وہ دن ہے اللہ جس دن تمام لوگوں کو، ایمان والوں کو جہنم سے سب سے زیادہ آزادی بخشتے ہیں۔ اس کے بعد وَإِنَّهُ لَيَزُونُ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اپنے بندے کے قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ قریب ہوتا ہے تاکہ اللہ کے بندے اللہ سے دعائیں کریں، اللہ اپنے بندوں کی التجا کا انتظار کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں۔ فخر کیا ہے؟ وہ فرشتوں نے کہا تھا نا آدم علیہ السلام کی پیدائش پر کہ اللہ تعالیٰ آپ جس کو بنا رہے ہیں لِيَفْسِكُ الدِّمَاءَ، یہ جو آپ مخلوق بنا رہے ہیں نا، یہ قتل و غارت کرے گی، یہ خون ریزی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اس کے بارے میں کہتے تھے کہ قتل و غارت کرے گی، لو میرے سامنے سارے بندے آ گئے، اپنے دکھڑے، اپنے گناہوں کو لے کر، اپنے آپ کو بخشانے کے لیے، اپنی شرمندگیوں کے ساتھ آ گئے۔ ان کو یقین ہے کہ ان کا رب ان کی سنتا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما اراد ہؤلاء، اللہ پھر یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے بندے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ فرشتوں کہتے ہیں میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کی مغفرت، آپ کی رحمت، آپ کی طرف سے شرف قبولیت۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں ہم، اللہ ہم سب کو یوم عرفہ کا دن نصیب کرے، 9 ذی الحجہ کو سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ اور غالباً اس دفعہ ہمارے علاقے میں جو یوم العرفہ ہے وہ جمعے کا دن بن رہا ہے، اس کی فضیلت اور بھی بڑھ گئی۔ سید الایام ہے جمعہ، اللہ کا محبوب ترین دن ہے۔ ویسے بھی یوم العرفہ آ گیا، یہ بھی اللہ کے محبوب ترین دنوں میں سے ایک دن ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سنتے ہیں۔ تو ان پورے دنوں میں، عشرہ میں اللہ کی کبریائی بیان کریں۔ کوئی فضول کام، کوئی فضول چیز کھانے سے اپنے آپ کو باز رکھیں، تاکہ کسی خوراک کی وجہ سے، کسی اوور ایٹنگ کی وجہ سے، خوراک میں بے اعتدالی کی وجہ سے، امبیلنس آف ڈائٹ کی وجہ سے
آپ کی طبیعت خراب نہ ہو، یہ بیمار ہونے کے دن نہیں ہیں، یہ سمجھ لیں میرے اور آپ کے لیے ایمان کو تازہ کرنے کے دن ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان یزید و ینقص۔ عمیر بن حبیب بن خماشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ کتاب الایمان ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے تو یہ بات بیان کی ہے کہ ایمان یزید و ینقص، بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ سے دعائیں التجائیں کریں گے، گناہوں کی معافی مانگیں گے، ہمارا اللہ سے رابطہ ہو جائے گا، ہمارا ایمان بڑھ جائے گا۔ اور جب ہم اللہ سے غافل ہو جائیں گے، اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، گناہ پر گناہ کریں گے، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کریں گے، تو پھر ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے، ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ یہ آپ نے بھی اپنی زندگی میں مواخذہ کیا ہوگا، آپ نے یہ تجربہ دیکھا ہے، کیا ہوگا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ کر کے دیکھیں، آپ کو یہ بات محسوس ہوئی ہوگی جب آپ نمازوں میں، اذکار میں، قرآن میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں کہ ہر روز ہر نماز وقت پر پڑھی جا رہی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچا جا رہا ہے، ذکر اذکار کیا جا رہا ہے، ان دنوں میں آپ کے اندر ایک عجیب سی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے، اللہ پر توکل ہوتا ہے، تکلیف، پریشانی، بیماری میں بھی انسان خوش رہتا ہے، بیماری میں بھی کہتا ہے جی الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم، اللہ نے میری بیماری میں بھی میرے لیے شفا کا بندوبست کر دیا۔ اور جب انسان بے نمازی ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو وہ بات بات پر لڑتا ہے، والدین سے جھگڑا کرے گا، بیوی بچوں سے جھگڑا کرے گا، دوستوں سے جھگڑا کرے گا، گالی گلوچ کرے گا، جھوٹ بولے گا، اپنے آپ کو ایک برے انسان کے طور پر معاشرے میں پیش کر دے۔ کس لیے؟ جب اللہ سے دور ہوگا بندہ تو یہ حقیقی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہو جائے۔ ایمان کمزور ہوگا، سارے کے سارے اخلاقیات ختم، ساری اچھائیاں ختم، ساری تسلیاں ختم، توکل کمزور ہو گیا، بیماری میں صبر کرنا ختم ہو گیا، انسان وویلے کرے گا، 2 دن سے زیادہ بخار کیا ہو گیا، گلے شکوے شروع کر دے گا۔ اور وہی اگر نماز پڑھا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو کئی لوگ ایسے ہیں وہ کئی ہفتوں اور مہینوں بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے جی، مالک کھلا پلا رہا ہے، مالک نے نماز کی توفیق دی ہے، مالک نے دعا کی توفیق دی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کو ایمان کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایمان عمل کا نام ہے، ایمان بے شک عمل کا نام ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ایمان کی جو تعریف بیان کی ہے، ایمان دل کی اس کیفیت کا نام ہے۔ جب انسان اللہ کے قرب کی طرف کوشش کرتا ہے تو انسان پورا اعتماد ہوتا ہے، انسان اللہ سے پھر خوشگمان رہتا ہے، بدگمان نہیں ہوتا، وہ تکلیف میں بھی اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے، اور خوشی میں تکبر نہیں کرتا، اپنی شیخیاں نہیں بکھارتا۔ اور جب انسان نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر متکبر ہو جاتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے حوالے سے ایک تیسری چیز بیان کی ہے کہ اس دن جو دعا کی جائے وہ کیا مانگا جائے۔ عمر بن شعیب اپنے والد شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعاؤں میں سے جو دعا ہے نا وہ دعا ہے جو عرفہ کے روز مانگی جاتی ہے۔ یعنی اس حدیث میں یہ بھی وضاحت ہو گئی کہ یوم عرفہ میں اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ دعائیں کرنا ہے۔ اور بہترین دعائیں جو انسان مانگتا ہے نا وہ یوم عرفہ کے دن میں مانگے جانے والی دعائیں ان سب دعاؤں سے افضل ہیں۔ اور ان دعاؤں میں سے بھی ایک دعا کیا ہے؟ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، اور مانگی جانے والی عرفہ کی دعاؤں میں سے بہترین دعا کون سی ہے جو میں نے مانگی؟ کس نے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے انہوں نے مانگی۔ یعنی یہ یوم عرفہ کا دن صرف مسلمان
نبی کریم کی امتیوں کے لیے افضل نہیں ہے بلکہ پچھلی امتوں کے لیے بھی تھا۔ انبیاء اس دن میں دعائیں مانگا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک، ہر قسم کی بادشاہت، حکومت، طاقت، حکومت کا، قوت کا سرچشمہ اللہ ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، ہر قسم کی تعریف اس کے لیے ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ قادر مطلق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ دعا عشرہ ذو الحجہ میں اور خصوصاً یوم العرفہ کے دن مانگنی ہے۔ آپ چاہیں تو بار بار پڑھیں، چاہے تو 100 بار پڑھ لیں، یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی شامل ہے۔ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یہ عرفہ کے روز یہ دعا کثرت سے پڑھنی ہے۔ اور عشرہ ذو الحجہ کے 2 فضیلت والے کاموں میں سے ایک کام جو 8 ذو الحج سے شروع ہوتا ہے وہ اللہ کی محبوب ترین عبادت ہے، حج۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور صحت کے ساتھ اپنے گھر کا حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ ان کو عافیت عطا فرمائے۔ آپ کے لیے بحیثیت مسلمان یہ ایک اخلاقی فریضہ ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں بزرگوں کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ جو تیرے گھر میں حج کے لیے گئے ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کو موسم کی شدت سے بچائے، اللہ ان کو فریضہ حج سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور یعنی جو حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا اس کا صلہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ جیسے انسان اس طرح ہے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہے، یعنی اس کا سارا کھاتا وائٹ واش ہو گیا۔ اب اس کے لیے کیا ہے کہ وہ آ کر اگلی زندگی میں احتیاط سے کام لے۔ دوسرا جو اس کے ساتھ ملحقہ کام ہے، اور چوتھا جو افضل کام ہے عشرہ ذو الحجہ اور ایام تشریق میں، وہ قربانی۔ اب قربانی کے بارے میں ہم لوگ بڑی غفلت کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس استطاعت ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہیں کرتا اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ہماری نماز والی جگہ یعنی عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے قربانی نہ کرنا، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی توفیق کیا ہے؟ جی آپ کے پاس کم از کم 52.5 تولے چاندی کے برابر کیش ہونا چاہیے۔ یہ کسی صحیح حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ قربانی کی مشروعیت میں جو حد ہے، یا تو آپ ایک جانور خرید لیں یا آپ کسی جانور میں حصے دار بن جائیں۔ قربانی کے 2 طرح کے جانور ہیں، ایک ودی اور ایک اضحیہ۔ ودی وہ جانور ہے جو حاجی قربانی کے لیے ساتھ لے کے جاتے ہیں، یا جو جانور حج والی جگہ پر قربان گاہ میں ذبح ہوتا ہے۔ اضحیہ وہ جانور ہے جو ہم عام لوگ غیر حاجی ذبح کرتے ہیں۔ اب قربانی کے لیے سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی وہ جانور جن کی قربانی اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہے، جائز قرار دی ہے۔ اب بہیمۃ الانعام میں 8 قسم کے جانور ہیں، ٹوٹل 4 جانور ہیں، ان کی نر اور مادہ ملا کے۔ اس کا تذکرہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 143 اور 144 میں۔ بھیڑ اور بکری اس کا مذکر اور مؤنث، یعنی بکرا اور بکری، بھیڑ نر اور مادہ، اونٹ اور گائے نر اور مادہ۔ اور اگر کوئی جانور حاملہ ہو، اگر آپ کو نہیں پتہ آپ ذبح کرتے ہیں تو اس میں سے بچہ نکل آیا تو نبی کریم نے فرمایا کہ اس کا ذبیحہ اس کی ماں کے ذبیحے کے پر ہی کفایت کر جائے۔ اگر آپ کراہت محسوس نہیں کرتے تو آپ اس کو بھی استعمال کر لیں۔ یہ 4 جانور اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 143 اور 44 میں بیان کیے ہیں۔ اب ان میں عمر کی حد بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
وہ حد کیا ہے کہ جانور مسنہ ہونا چاہیے، دوندا جس کے اگلے 2 دانت گر گئے ہو۔ اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا ہو تو دوندا ہوتا ہے، گائے 2 سال کی، اور بکرا جو ہے وہ 1 سال کا۔ اگر کسی شخص کو یہ نہیں ملتا یا دوسرا جانور بہت مہنگا ہے تو پھر بھیڑ کا جزا، یعنی جو 6 ماہ سے زیادہ عمر کا ہو، کم از کم 6 ماہ یا اس سے زیادہ، اس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اب شریعت میں یہ رخصتیں بیان کی گئی، اس کے باوجود بھی کوئی قربانی نہیں نہ کرتا اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ہماری نماز کے قریب بھی نہ آئے، یعنی اس کا ہماری خوشی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا عید کی نماز پڑھنے والے مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر کوئی شخص حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نبی کریم نے حد مقرر کی ہے، جو لوگ حاجی ہوں گے وہ اونٹ اور گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 شامل ہو سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں موجود تھے، ہم لوگ اونٹ میں 10 اور گائے میں 7 لوگ شریک ہو گئے، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ 10 بکریوں کے برابر ہے۔ اب یہاں پر ہمارے کچھ بھائیوں کو مغالطہ لگ گیا، وہ کہتے ہیں کہ جب تک 7 بندے پورے نہیں ہوں گے یا 10 بندے پورے نہیں ہوں گے آپ کی قربانی پوری نہیں ہوگی۔ یہ حدیث میں حکم موجود نہیں ہے، اللہ کے رسول نے یہ ایک حد بیان کی ہے کہ اگر 7 لوگ ہیں، 7 کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ سب مل کے ایک گائے لے لیں یا اونٹ لے لیں، 10 ہیں تو وہ ایک اونٹ لے لیں۔ اگر کوئی ایک بندہ 2 3 یا 4 مل کے اونٹ یا گائے ذبح کرتا ہے تو اس کا بھی ذبح ہو جائے، اس میں شرط نہیں ہے کہ آپ نے 7 ہی بندے پورے کرنے، 10 ہی پورے کرنے۔ تو یہ قربانی کے مختصراً احکامات اور عشرہ ذو الحجہ کے احکامات تھے، فضیلتیں تھیں۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی ذات کو بھی یقین دہانی کرائی جائے اور آپ کو بھی کہ یہ بڑی فضیلت والے دن ہیں، ان کی اہمیت کو سمجھیں، ان کو ضائع نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ بیان کرنے والے کو اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر جزاک اللہ۔ یہ قاری صاحب نے بڑی اچھی رہنمائی کی ہے، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جن گھر کے افراد حج پر چلے جاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے قربانی کرنی ہے، کہتے ہیں جی حاجی نے قربانی کر لیا تو وہ ہماری بھی ہو گئی۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں قربانی کرنے کا طریقہ، مسنون عمل، اس کے متعلق بحث ہوگی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گھر پر 1 سال میں قربانی لازم ہے، قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور اس حدیث کی بنیاد پر اکثر لوگ، اکثر محدثین یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے، یہ ضروری عمل ہے۔ آپ کا حاجی چلا گیا ہے، وہ والد ہے، والدہ ہے، بھائی ہے، وہ اپنی جگہ، اس کے گھر والے ادھر موجود ہیں تو وہ ادھر قربانی کریں گے۔ ہاں اگر وہ گھر والے مل کر ایک جانور بھی کر لیتے ہیں تو وہ سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا، لیکن ادھر والوں نے بھی قربانی کرنی ہے جو سنت طریقہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثۃ بدعۃ وإن كل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یجعلنا منہم۔ اے اللہ جتنے مسلمان فلسطین میں، کشمیر میں، دنیا میں جہاں پر بھی اللہ پریشان حال ہیں، مظلوم ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی، اللہ ظالموں کو نشان عبرت بنا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے اللہ سب سے پہلے والدین کو نیک صالح اور عمل والا مسلمان بنا۔ اے اللہ ان کی اولادوں کو بھی نیک صالح عمل والی اور فرما بردار اولاد بنا۔ اے اللہ جتنے مسلمان ایمان کی حالت سے اس دنیا میں چلے گئے اللہ تعالیٰ سب کی کامل بخشش مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پچھلوں کا، ہمارے اگلوں کا اللہ ہم سب کا آسان حساب فرمانا۔ اے اللہ موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنی زندگی گزارے تیرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارے۔ اے اللہ ہمیں حرام سے، اپنے اور اپنے رسول کی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو حاجات، مناجات، دعائیں، ضروریات تیری بارگاہ میں تیرے در پہ لے کے آئے ہیں اللہ قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کو اسلام کا قلعہ بنا، اس کے خیر خواہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو اس کے خلاف، اسلام کے خلاف شر انگیزی، فتنہ انگیزی کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔